Al-Haq Discovery presents Islamic information. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ہر طرح کی عظمت، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی اللہ جل جلالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے صحابیات پر. محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا جانتے ہو. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ سبحانہ و تعالی پانی کو زمین کی سطح تک لے جائے، پانی کو زمین کے بیدی تک پہنچا دے، کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے پانی لے کر کے آئے. فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے وہ ذات جو تمہارے پینے کے لیے صاف ستھری صاف و شفاف پانی لے کر کے آئے. محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے ابھارا ہے کہ اگر پانی نہ ملے، انسان کی تحفظ اور اس کی بقا کے لیے پانی کا ہونا بے حد ضروری ہے. انسان کو اگر کھانے سے روک دیا جائے، انسان کو اگر غذا سے دور کر دیا جائے تو پھر بھی کچھ حد تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو پانی سے روک دیا جائے، پانی نہ ملے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے پانی کی اہمیت کو سمجھیں، پانی کی قدر و قیمت کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الواقعہ جو قرآن کریم کی ایک مشہور سورہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 68 اور 69 میں بیان فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ جس پانی کو تم پیتے ہو ذرا غور و فکر کرو. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو تم اتارتے ہو یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں. حضرات، پانی اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرماتا ہے اور کہیں کہیں پانی 10 سے 15 فٹ کی گہرائی پر پانی میسر ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر بعض مقامات پر 500 فٹ 600 فٹ کھودیں گے تو جا کے کہیں پانی بمشکل ملتا ہے. تو پانی کی قدر و قیمت کو پہچانے، پانی کی عظمت کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ پانی کو
مفقود کر دے، پانی نہ ملے تو انسانی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام سے دریافت کیا۔ مستبصرانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ماذا قال ربکم اللیلہ؟ اس حدیث کے راوی حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے صبح کی مومن ہو کر اور کچھ نے صبح کی کافر ہو کر۔ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اما من قال، پر جس شخص نے کہا مطرنا بفضل اللہ تعالی و رحمتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے بارش کا نزول ہوا، وہ مومن ہے۔ وکافر بالکواکب، اس نے ستاروں کا انکار کیا۔ اور جس شخص نے یہ کہا مطرنا بناء کذا و کذا، جنہوں نے یہ کہا کہ بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں نچھتر کی وجہ سے، تو اس شخص نے کفر کیا۔ حضرات، کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر کہہ جاتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، اور ستاروں کو اپنا سب کچھ مان بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ستاروں کے اندر اتنی طاقت نہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے پابند اور اس کے محتاج ہیں، لیکن انسان ہے بدعقیدگی کی وجہ سے وہ کہہ دیتا ہے آج فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس مقام پر بارش کا نزول زیادہ ہوتا ہے یا کہیں کم ہوتا ہے، تو بھی لوگ طرح طرح کی باتیں لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہاں تک سنا گیا، کہتے ہیں کہ آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے، آسمان میں چھید ہو گیا ہے، جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارش کا نزول فرماتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن اس طرح کی باتیں بولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطابت ہی ایک بدو شخص آتا ہے، فقام اعرابی فقال حلق المال وجاع العيال، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے، بچے بھوکوں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر بارش کا نزول فرمائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے دعا کیا، اور ابھی آپ منبر ہی پر تھے کہ بارش کا نزول ہوا۔ مدینہ میں بادل اس قدر امڑ کے آئے جیسے پہاڑ اچھلے، پہاڑ کے معنی بارش کے بادل امڑ کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر پر کھڑے ہی تھے، منبر پر خطبہ دے ہی رہے تھے کہ بارش کے قطرات، پانی کے قطرات آپ کے چہرے پر، آپ کے داڑھی پر گرنے لگے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، بارش ہوتی تو آپ کے اوپر گرنے لگتے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، بارش کا نزول ہوا، اور اس طریقے سے ایک دن، دو دن، تین دن لگاتار بارش کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ وہی شخص پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آیا،
اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راستے کر گئے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر بارش کا نزول نہ فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم حوالینہ ولا علینا، کہ ہمارے اللہ ہمارے اطراف پانی برسا، ہمارے اوپر بارش مت برسا۔ تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور وادیوں میں بارش کو نازل فرما۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ تک وادی قنات بہتا رہا اور شہر مدینہ پانی پانی ہو گیا، وادی کی طرح پانی کی طرح دکھنے لگا۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، آج اس حدیث کی روشنی میں ہم سب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر پانی کا نزول فرمایا۔ آج کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی پرانی حرکتوں سے، اپنی بری عادتوں سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ معاملات دنیا طلبی، مفاد پرستی اس قدر لوگوں میں غالب ہے کہ انہیں اللہ اس کے رسول کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو جس کی طبیعت میں آتا وہ کرتا ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر اگر کسی کی پڑی ہوئی زمین، خالی پڑی ہوئی زمین ہے اور پڑوسی زبردست ہے، طاقت والا ہے، دبنگ ہے، تو اس غریب شخص کی زمین کو وہ ظالم و جابر شخص ہتھیا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ بنجر زمین تو اس کے قبضے میں ہے، یہاں تک کہ نمبر والی زمین میں وہ ظالم بدتمیز آدمی غریب شخص کے نمبر والی زمین میں اپنا قبضہ جتاتا ہے، بنیاد ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور خود کو بہت بڑا دیندار سمجھتا ہے۔ ایسے چوروں کے لیے، ایسے ڈاکوؤں کے لیے، ایسے قوم ملت کے لٹوروں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اپنی عادتوں سے باز آ جائیں، ورنہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کو تباہ برباد کیا تھا، وہ دن دور نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر و غضب پر اللہ کب گھوم جائے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ علماء، بد باطن علماء آ چکے ہیں جو دوسرے عالموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک بدبخت ظالم خطیب کہتا ہے کہ امامت میرے سامنے، امامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے سامنے مسکرا کے باتیں مت کرو، میں امامت کی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جو ہوتا ہے، جو ہم خطیب ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ کام ہے، تب چلیے نا جا کے امامت کیجئے۔ آپ کی نگاہ میں امامت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انہیں بدبخت ظالم خطیبوں نے، خطبہ نے مساجد میں جا جا کے درس دے کر چھوٹے چھوٹے علماء کے زندگی کو تار تار کر دیا ہے۔ ٹرسٹیوں اور ائمہ کرام کے بیچ میں فساد لگاتے ہیں۔ ایسے ظالم خطیبوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ اپنی عادتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تھے تباہ و برباد کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ایسے بدبخت علماء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنی عادتوں سے باز آ جائیے۔ اماموں کی زندگی داؤں پہ لگاتے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں بھگا دیا جاتا ہے، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ 25 سال 30 سال سے امامت کرنے والے کو کان پکڑ کے باہر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے یہ اسباب ہیں، یہ عوامل ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اور بارش کے نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ ناپ تول میں کمیاں کرتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ کہتے ہیں، ظالم کہتا ہے کہ میں تو آنکھ مارتے ہی ٹنوں ٹن مال غائب ہو جاتا ہے، ٹنوں ٹن مال غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت یہ میرے آنکھ کی صفائی ہے، محترم یہ میرے آنکھوں کی صفائی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ڈکیتی ہے، یہ چوری ہے۔ خدا را اپنی عادتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہیں دنیا ہی میں حساب دینا پڑے گا، تمہیں دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا، تمہیں دنیا میں رسوا ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنی پرانی عادتوں سے باز آ جاؤ۔ اور میں بولنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور علماء کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔
اونچی اونچی ڈگری والے، اونچی اونچی ڈگری ہولڈر والے جو علماء ہیں ان کے اندر تمام طرح کے فساد پایا جاتا ہے. آپ کہتے ہو صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، آپ کے اندر کتنا صلہ رحمی ہے، آپ کے اندر کتنا بغض و عناد کرا ہوا ہے. آپ صلہ رحمی کی تعلیم صرف اِنَّا عَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کے معنی ممبروں میں چیختے ہیں. اور عملی زندگی میں آپ کے اندر بڑی کوتاہی، آپ کے آگے پیچھے جو گھومے آپ اس کی حامی ہم ملاتے ہیں، آپ اس کی واہواہی کرتے ہیں. جو نہ چلے، جو نہ مانے، آپ اس کی زندگی، آپ سے حیات کو تنگ کر دیتے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کیسے والد؟ کیا ہمارے اسلاف کا یہی کارنامہ تھا؟ کیا ہمارے اسلاف ایسے تھے؟ آج اپنی فلیٹ بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، بس دنیا سنبھالنے کے لیے تمام طرح کے ڈھکوسلے بازی کرتے ہو، چاپلوسیاں کرتے ہو، بدتمیزیاں کرتے ہو. اللہ بعد آ جاؤ اپنی عادتوں سے، اپنی خلیج حرکتوں سے بعد آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو جو حشر بلانے باورا کا ہوا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قوم کے اکسانے پر، قوم کے للکارنے پر بد دعا کیا تھا، کیا انجام ہوا تھا اس کا؟ آپ علماء ہیں، آپ عالم دین سمجھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بول رہا تھا کہ بارش کا نزول جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر کیا وجہ ہے؟ لوگ کم نہیں ہیں. لوگ جو ہے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ لوگوں کی پڑے ہوئے کھیت کو، جو میڑ ہوتا ہے، جو بارڈر ہوتا ہے، ایک دوسرے کھیت کو جدا کرنے کے لیے ظالم کسان وہ بھی کاٹ کاٹ کے چھاٹ چھاٹ کے قبضہ کر لیتا ہے. یہ کام، یہ عوام الناس کا کام ہے. عوام تو عوام، علماء بھی کسی سے کم نہیں ہے. علماء بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں ایسے خلیج لوگ رہتے ہیں جنہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بارش کا نہ اترنا، بارش کا نہ گرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کے لوگ منافق ہو چکے ہیں. وہاں کے لوگوں کے اندر غداری، بے ایمانی کود کود کے بھری ہوئی ہے. شادی بیاہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لگاتے بجاتے ہیں. کیا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے؟ آج میرے بھائیوں، رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع، تم اس سے جڑو جو تم سے کٹے. کٹنے والے سے جڑنے کا حکم دیا ہے. میرے بھائیوں، آج علماء کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، علماء کسی سے کوئی روابط نہیں رکھتے، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ علماء کے کارنامے ہیں. ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. اور پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک قطرے کے لیے ترسا دے گا. یاد رکھو، تم صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی و خوش ہوگا. نہ کہ علماء کیا عرصے حیات کو تنگ کیا جائے. ارے مرد وہ ہے، مومن وہ ہے جو کسی کے پیٹ کو، کسی کے روزی روٹی کو چھینتا نہیں ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو دوسرا مومن اپنے بھائی کے شر سے محفوظ رہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ مومن ہو، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے کسی کے عرصے حیات تنگ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے وہ شخص پریشانی میں ہو، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا خطیب، بہت بڑا عالم سمجھتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کائنات کے اندر بڑے سے بڑے لوگوں کو محض ان کے کبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا. آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جب جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، لیکن نہیں مانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا. آنکھوں کے سامنے کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام بلانے لگے، کہنے لگے کہ میرے بیٹے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ کشتی پر. نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من اللہ، کہ قال سآوی، میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا پانی سے بچنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، کہہ دیجئے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں کوئی شخص بچ نہیں سکتا
ہاں مگر جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے وہی بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، بیوی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئی، مگر وہ اللہ کے توحید کو نہیں مانا۔ وہی قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، تباہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مگر ان مذاق اڑانے والوں کا انجام دنیا نے دیکھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو آج بھی قیامت کی صبح تک یاد کیا جائے گا، لیکن جو نافرمان لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی نہ ملنے کے وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پانی کی قدر و قیمت کیجیے، قدر و قیمت اس کی عزت کیجیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جہاں پر بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی روش کو بدلیں، اپنے طریقے حیات کو بدلیں، اپنی پرانی عادتوں سے بدلیں۔ آپ نے جس کی زمین ہڑپا ہے، جس کا کھیت ہڑپا ہے، جس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کیا ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، اس کے زمین کو واپس کریں، اس اپنے معاملات کو صحیح کریں، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مقصد یہ ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے تقویٰ اختیار کریں، اور آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب بارش ہوتی تھی کہتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہمارے اوپر نفع بخش بارش نازل فرما، ایسی بارش برسا جو نفع بخش ہو۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں اخلاص محبت عطا فرما، اور ہمارے علماء کو بھی مولا صحیح سمت انہیں دکھا، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔